السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے لوٹنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ احسان احسان احسان، تنگ آ گیا ہوں میں یہ لفظ سنتے سنتے بیجی۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ بیجی یک دم پریشان ہو گئی۔ وہ منہ کھولے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ احسان نہیں کیا انہوں نے ہم پر، بھائی ہے وہ آپ کا، بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ کیا ہوا اگر انہوں نے میرے باپ کے مرنے کے بعد ہماری کفالت کا ذمہ لیا تھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہ جی سکوں بیجی۔ بیجی نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر ماں کی طرف نہ دیکھا تھا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ بیجی کے لیے یہ اذیت بھرے لمحات تھے۔ وہ گھبرا کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کسی نے کچھ سنا تو نہیں ہے۔ انہوں نے محض ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ زین بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہ رہی ہیں۔ زین بھائی اس کا وہ بھائی تھا جس نے بہن یعنی بیجی کے بیوہ ہونے کے بعد اپنی تمام محبتیں ماں بیٹے پر نثار کر دی تھی۔ زین نے اپنی اولاد سے بڑھ کر سمی کا خیال رکھا تھا اور محبت کی تھی۔ اب جب کہ سمی پڑھ لکھ کر اس قابل ہو گیا تھا کہ ماں اور گھر کو سنبھالے، تو بیجی نے اپنی خواہش کا اظہار بیٹے کے سامنے کر دیا کہ وہ اپنی بھتیجی کو سمی کی دلہن بنانا چاہ رہی ہیں۔ مگر سمی تو ان کی توقع کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ کیا کمی ہے زینی میں؟ بیجی نے سوال اٹھایا۔ کمی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہے کیا اس میں؟ نہ تعلیم، نہ تمیز، اور آپ بھی سن لیں، شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ مجھے آپ کی دیہاتن زینی سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ سمی شوشہ چھوڑ کر کمرے سے جا چکا تھا، یہ سوچے بغیر کہ ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ بیجی نم آنکھوں سے اسے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو بیجی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، حتیٰ کہ گھر میں رکھی بھینس اور بکری کو بھی وہ خود ہی سنبھالا کرتی تھی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی، گھر کا خرچہ بھائی دیتا تھا۔ بیجی نے اپنی مصروفیت کے لیے گھر میں بھینس رکھ لی تھی تاکہ بھائی کا کچھ بوجھ تو کم ہو۔ وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر سمی کو پکارتی، آ سمی پتر، اپنی ماں کے پاس آ۔ مگر سمی ناک بھون چڑھاتا، نہ بیجی، آپ کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، پہلے گندے کپڑے بدلو، میں پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ اور بیجی خوب ہنستی اور کہتی، لو اور سنو، سمی پتر، ماؤں کی گود کو تو ترستی ہے اولاد، تو کیسی اولاد ہے رے؟ بیجی ہنستی جاتی اور نہانے چل دیتی۔ اب ٹھیک ہے؟ ماں پیار سے سمی کو ساتھ لپٹا لیتی۔ آپ یہ گندے گندے کام نہ کیا کریں نا بیجی۔ ارے تو جھلا ہے پتر، تجھے ابھی کسی بات کی سمجھ نہیں ہے نا؟ مگر وہ جھلا ہی رہا۔ اس کا اسکول جانا شروع ہوا تو وہاں پر بھی وہ سب سے الگ رہتا۔ اسکول میں سب بچے مل کر کھیلتے، شرارتیں کرتے۔ بچے چاہے ملکوں کے ہوں، چودھریوں کے ہوں یا کمی کمین کے تھے، سب معصوم تھے۔ خوب شرارتیں کرتے اور کھیلتے اور ہلا گلا کرتے۔ مگر سمی واحد بچہ تھا جو کہ ہر بات پر ناک بھوئیں چڑھاتا۔ ہوں، سارے کے سارے گندے بچے ہیں، مٹی میں کھیل کھیل کے پاؤں اور کپڑے گندے کرتے ہیں۔ وہ جیسا گھر سے آتا تھا ویسا ہی واپس جاتا تھا۔ گوبر سے بنے اوپلوں کو دیکھ کر وہ سانس روک لیا کرتا تھا۔ اسے تو اپنا گاؤں بھی زہر لگتا تھا۔ وہ ایسا ہی رہا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس کے نخرے بڑھتے گئے۔ زین ماموں ہنسا کرتے اور کہتے، سمی یار، تجھے تو کسی محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ماں اور ماموں کی خواہش تھی کہ وہ خوب پڑھے اور پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ بڑا آدمی تو ہر کوئی بن ہی سکتا ہے، مگر بڑا انسان بننا بہت مشکل ہے، اور نہ ہی کوئی بننا چاہتا ہے۔ یہی حال سمی کا تھا۔ اس کی ہر بات کو ہنس کر ٹال دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی اس عادت کو لے کر آگے بڑھتا جا رہا تھا اور آج ماں کو رلا رہا تھا۔ بیجی کی یہ خواہش بہت پرانی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زینی کسی اور کے گھر کی ہو جائے
اور اللہ نہ کرے اسے سسرال میں پیش آنے والے کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ جب بھائی نے تمام عمر ان پر اپنی محبتیں نچھاور کی تھیں تو بیجی چاہتی تھی کہ وہ بھی بھائی کو کچھ تو سکون دیں، مگر سمی کی سوچ نے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ بیجی کے لیے یہ بات گہرے صدمے کا باعث بنی تھی۔ وہ چپ رہنے لگی تھی، اتنی چپ کہ ان سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اتنی بے بس تھیں، اتنا کسی نے سوچا بھی نہ تھا، مگر سمی نے ماں کی خاموشی کا کوئی نوٹس نہ لیا تھا۔ بیجی کی خاموشیاں، ان کی سوچیں اور اپنا مان ختم ہونے پر دل پر گہرا گھاؤ لگا تھا، اور آخر کار وہ ہسپتال پہنچ گئیں۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی تھیں۔ سمی دیکھ رہا تھا مگر ہنوز چپ تھا۔ سمی بیجی کے پاس بیٹھا، وہ انہیں دوا کھلا رہا تھا۔ تبھی زین ماموں کمرے میں داخل ہوئے۔ ماں کی خدمتیں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے سمی کو گلے لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ بیجی کو لگا کہ زین پریشان ہے۔ خیریت تو ہے نا زین؟ وہ کسی گہری سوچ سے چونکے۔ خیریت؟ ہاں بالکل خیریت ہے، مگر بیجی بہن تھیں، بھائی کی پریشانی بھلا کیسے چھپی رہتی؟ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو نا زین؟ ارے نہیں آپا، ویسے ہی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ چلو عام بات ہی بتا دو پھر۔ وہ میں سمجھ نہیں آتا آپا کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ زینی کے لیے 2-3 رشتے آئے ہیں۔ جب سب کو معلوم ہے کہ زینی میری اکلوتی اولاد ہے، میرا جو کچھ بھی ہے زینی کا ہی ہے، مگر یہاں تو ہر کوئی منہ پھاڑے بیٹھا ہے۔ ارے آپا، نہ کوئی لحاظ، نہ کوئی دید۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین اور مکان ابھی شادی کے ساتھ ہی نام کروا دوں بیٹی کے، گویا اپنے ہاتھ کٹوا لوں اور خود سڑکوں پر آ جائیں۔ ہم میاں بیوی ہتھیلی پر سرسوں جما رہے ہیں، لوگوں میں صبر و تحمل نام کو نہیں ہے۔ آج میں سب زینی کے نام کرا دوں تو کل کو وہ بچی کو پریشر میں لے آئیں گے کہ تمام جائیداد شوہر کے نام کرو، تو پھر ہم کیا کریں گے آپا؟ زین اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید ہی رکھنی چاہیے۔ اللہ نے کوئی نہ کوئی اچھا سبب ضرور بنانا ہے انشاءاللہ۔ زین نے بہن کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار دیکھے تو گھبرا گئے اور انہیں تسلی دینے لگے۔ زین جانتے تھے کہ سمی بہت پڑھا لکھا ہے اور زینی محض میٹرک، کوئی جوڑ نہ بنتا تھا زینی اور سمی میں، سو ماموں نے کبھی دل میں کوئی امید ہی نہ رکھی تھی۔ اسے سمی پیارا تھا جان سے بھی بڑھ کے۔ وہ بھلا کیوں چاہتے کہ زینی کو سمی کے سر مونڈ دیتے؟ زینی ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، مگر سمی بھی انہیں بہت عزیز تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سمی کی بچپن سے کیا عادات رہی ہیں، سو انہیں کوئی سوچ آئی بھی نہیں۔ زین جا چکا تھا۔ بیجی کے لیے یہ وقت بہت بھاری تھا، اتنا بھاری کہ وہ دوبارہ ہسپتال پہنچ گئی۔ سمی جانتا تھا کہ ماں کیوں پریشان ہے۔ ہسپتال میں اس نے چپ لیٹی ماں کے ہاتھ پکڑے اور زینی کو اپنانے کا کہہ دیا۔ بیجی کچھ نہ بولی، انہیں پتا تھا کہ وہ محض ماں کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ نہ پتر نہ، جب میں نے تمام عمر تیری چھوٹی چھوٹی خواہشات کو اپنا ایمان سمجھا تو یہ تو تیری زندگی کا معاملہ ہے نا۔ پتر دباؤ میں آ کر ایسا فیصلہ مت کر کہ تمام عمر تو خوشیاں ہی نہ سمیٹ سکے۔ زینی خوبصورت ہے، سگھڑ ہے، سمجھدار ہے، اللہ ضرور اس کے اچھے نصیب کھولے گا۔ ہاں میں دکھی ضرور ہوں پر تجھے مجبور نہیں کروں گی۔ بیجی نے کہا تو ضرور، مگر آنسو بہاتے ہوئے کہا، بس آپ زین ماموں سے ہاں کہہ دیں، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں مزید آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ سمی نے سوچ لیا تھا کہ وہ زینی کو لے تو آئے گا، مگر جب اسے اپنی من پسند لڑکی ملی تو وہ اس سے بھی شادی کر لے گا۔ زندگی اس کی ہے تو وہ کیوں گھٹ گھٹ کے گزارے؟ فی الحال تو اسے اپنی ماں کی زندگی چاہیے تھی۔ زینی کی ڈولی پھپھی کے آنگن میں اتر آئی۔ بیجی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ سمی نے اپنے تاثرات فی الحال سب سے چھپا رکھے تھے۔ زینی کو کچھ تو عجیب لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سمی اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ بہرحال اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جلد ہی اس نے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں۔ تھوڑا وقت گزرا تو سمی بھی اپنے خول سے باہر نکل آیا۔ رات دن میں کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب وہ کوئی نہ کوئی جلی کٹی بات منہ سے نکال ہی لیتا تھا۔
اسے زینی کے سیاہ لمبے بال دیکھ کر بھی الجھن ہوتی اور وہ ان پر اکثر اعتراض کرتا۔ اسے زینی کے بولنے، اٹھنے، بیٹھنے، اوڑھنے، پہننے پر کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور ہوتا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی بنا کسی مروت اور لحاظ کے کھانے میں کئی نقص نکالتا۔ بیجی نے اسے کئی بار ٹوکا مگر وہ سنتا کب تھا۔ جاہل، گنوار، اجڑ جیسے لفظ زینی کے دل پر جا کر لگتے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھتی اور سوچتی، کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ اپنے ماں باپ کے سامنے اس نے سمی کے خلاف کوئی لفظ نہ بولا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ شادی کو 2 ماہ گزر گئے تھے، تبھی سمی کو کال آ گئی۔ اس نے جہاں انٹرویو دیا تھا وہاں اس کی ملازمت ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور اب اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ زینی چپ چاپ اس کی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ بیجی نے بالآخر سمی سے پوچھ ہی لیا تھا کہ زینی کے بارے میں اس نے کیا سوچا ہے۔ سوچنا کیا ہے بیجی، ابھی تک کچھ نہیں سوچا، ابھی جا کر دیکھوں گا کہ کیا معاملہ ہے، پھر سوچوں گا۔ ویسے بھی آپ اکیلی ہو جائیں گی نا، زینی کو آپ کے پاس رہنا چاہیے، ورنہ مجھے فکر رہے گی آپ کی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ بیجی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نا پتر، تو میری فکر نہ کر، میرا کیا ہے، زین ہے نا مجھے دیکھنے کے لیے، اور پتر، بیوی تو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہی اچھی لگتی ہے نا۔ بیجی پلیز، اب زینی کو میرے ساتھ مت اڑائیں، اس نے ماتھے کی تیوری چڑھاتے جواب دیا تھا۔ بیجی چپ ہو گئیں۔ اس نے جانا تھا سو چلا گیا۔ اس نے زینی کو گھٹ گھٹ کے روتے سنا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں مگر اس نے ہر چیز کو نظر انداز کیا اور بیوی اور بیجی کو روتے چھوڑ کر بنا کوئی تسلی یا دلاسا دیے جا چکا تھا۔ ادھر بیجی کو دادی بننے کی خوشخبری ملی، ادھر سمی کو لندن میں جاب کی پیشکش ہوئی۔ وہ بھلا اتنا اچھا موقع کیسے چھوڑتا؟ اسے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سیڑھی مل گئی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش تھا، البتہ بیجی غمگین تھی۔ زینی نے تو اس کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ اس نے اپنی زندگی سے اب سمجھوتا کر ہی لیا تھا۔ زین البتہ بہن سے شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ انہیں اب اندازہ ہو گیا تھا کہ سمی اور زینی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ آپ میری زینی کو خون کے آنسو رلانے کے لیے اپنے گھر لے گئی تھی نا؟ اپنی لاڈلی بیٹی کا دکھ ان سے دیکھا نہ جا رہا تھا۔ بیجی چپ تھیں، بھائی کو بھلا کیا جواب دیتی؟ انہوں نے تو ہرگز ایسا نہ سوچا تھا، تو سوائے آنسو بہانے کے وہ کچھ نہ کر سکیں۔ زینی نے بیٹے کو جنم دیا تھا، اس کے جینے کا سہارا مل گیا تھا۔ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے پھوپھی سے اجازت لی کہ وہ آگے پڑھے گی۔ ان پڑھ، جاہل اور گنوار جیسے دل جلانے والے الفاظ اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پھوپھی نے بخوشی اجازت دے دی تھی۔ زینی پتر، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لاہور ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ تو آرام سے اپنی پڑھائی کر سکے۔ یوں فیصلہ ہو گیا۔ دونوں نے مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ پھوپھی اپنی مدد کے لیے گاؤں سے ایک بچی بھی ساتھ لے آئی تھیں۔ زینی کا اچھے کالج میں داخلہ ہو گیا۔ پھوپھی گاؤں سے لائی گئی بچی چندا کی مدد سے گھر کے کام اور پوتے ماز کو سنبھال لیتی۔ وہ زینی کو مکمل تفکرات سے آزاد کر دینا چاہتی تھیں۔ سمی پوری طرح اپنی زندگی میں مگن تھا۔ کبھی کبھار فون آتا تو صرف بیجی سے ہی بات کرتا۔ آہستہ آہستہ فون کرنے میں وقفہ آنے لگا اور پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ زینی نے بھی اپنی منزل تک جانے کا راستہ چن لیا تھا۔ زندگی نے اسے اور پھوپھی کو بہت مصروف کر دیا تھا۔ زینی وہ زینی نہ رہی تھی۔ لاہور آ کر اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس کی شخصیت بالکل بدل گئی تھی۔ وہ کھل کر کبھی ہنسی نہ تھی، سو اس کے چہرے پر ہمیشہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ رہتی جو اسے اور بھی سوبر بنا دیتی۔ پھوپھی اس کے اداس چہرے کو دیکھتی اور ایک آہ بھرتی، اسے تسلی دیتی، تو خوش رہا کر پتر، دیکھنا ایک دن ضرور رب تیری سنے گا اور وہ لوٹ آئے گا۔ وہ پھیکا سا ہنستی اور کہتی، جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آیا کرتے پھوپھو، وہ ایک پنچھی تھا، اسے اڑان بھرنی تھی، اسے اب نہیں لوٹنا پھوپھو۔ نہ پتر نہ، پنچھی جتنی مرضی اڑان بھر لینا، لوٹتے اپنے ہی گھونسلوں میں ہیں۔ معاذ نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ زینی ایم فل کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ زینی کے سامنے تو نہیں، البتہ چھپ چھپا کر بیجی بیٹے کی یاد میں آنسو بہایا کرتی۔
یا پھر ماس کے ساتھ دل بہلایا کرتی۔ زین نے بھی اپنی زمین مزاروں کے سپرد کر دی تھی اور وہ بھی لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ بیٹی اور بہن کے لیے بہت پریشان تھے۔ لاہور شفٹ ہونے کی اصل وجہ یہی تھی۔ سمی کی زندگی اپنے ڈھب پر گزر رہی تھی۔ ایک بار جب وہ گھر سے نکلا تھا تو پھر کبھی لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ وہ مکمل طور پر لندن کے ماحول میں ڈھل چکا تھا۔ کبھی اسے اپنا گاؤں بہت برا لگتا تھا، مگر اب تو وہ اپنے وطن بھی آنا گوارا نہ کرتا تھا۔ اچھی جاب، خوبصورت گھر اور اس سے بڑھ کر سنہری بالوں والی اور نیلی آنکھوں والی اس کی بیوی لیزا، وہ اپنی زندگی میں خوش تھا، مگن تھا۔ وہ اتنا کٹھور ہو گیا تھا کہ کبھی ماں کی یاد بھی نہ آئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ماں کا گزارا زمین سے ہو جاتا ہے۔ اسے یہ بھی خبر تھی کہ وہ بیٹے کا باپ بن چکا ہے، مگر اسے زینی یا اپنی اولاد سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے لیزا سے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو پوری طرح ماں کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ سمی کی زندگی کی ڈور لیزا کے ہاتھ میں تھی۔ وہ زینی کی طرح نہ تھی کہ شوہر کے الفاظ دل میں نشتر چبھو دیں اور وہ چپ چاپ سنتی رہے۔ اپنی عادت کی بدولت اس نے شروع میں لیزا پر حاوی ہونے کی کوشش کی تھی، مگر سمی کو منہ کی کھانی پڑی۔ لیزا نے اپنے منہ پر تھپڑ لگنے کا اسے خوب مزہ چکھایا تھا۔ وہ 2 دن پولیس کی تفتیش کا شکار رہا تھا۔ شرمندگی الگ جھیلنی پڑی تھی۔ باپ ہونے کے ناطے اسے اپنی اولاد کو کچھ بھی کہنے کا حق نہ تھا۔ بچوں کے نام اس نے بے شک مسلمانوں والے رکھے تھے، مگر ان کے کوئی بھی کام مسلمانوں والے نہ تھے۔ جب کبھی سمی کے دل میں ایمان کی کوئی ننھی سی کرن جگمگاتی اور وہ اپنے بچوں کو اپنے مذہب کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا تو دونوں بچے سنی انسنی کر دیتے۔ تب لیزا زوردار قہقہہ لگاتی اور اسے خوب سناتی۔ خاص طور پر اس کی بیٹی کا لباس اسے نظریں چرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ جو بھی تھا وہ جیسا بھی تھا، مگر بیٹی کے بے باک حلیے کو وہ پسند نہ کرتا تھا، مگر وہ صرف سوچ سکتا تھا، کچھ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ اب اس کی اولاد جوان ہو چکی تھی، ان کی حرکات کی وجہ سے اب وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے بیٹی کی شادی کرنا چاہی تھی اور لیزا سے ذکر بھی کیا تھا۔ ابھی جارج شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے میں جارج اور مونا کو تمہارا پیغام دے دوں گی۔ لیزا نے کندھے اچکاتے ہوئے سمی کو جواب دیا تھا۔ جارج؟ کون جارج؟ سمی لیزا کا منہ دیکھ رہا تھا۔ جارج جس سے مونا شادی کرنا چاہتی ہے؟ کیا بکواس ہے، کیا کہہ رہی ہو تم؟ مونا نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ دونوں الگ الگ مذہب سے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ ایسا کہتے اس کی زبان لڑکھڑائی ضرور تھی۔ وہ لیزا کی تمسخرانہ نگاہوں کی تاب نہ لا سکا۔ اسے اپنی بات بے وزن لگ رہی تھی۔ جب تم نے میرے ساتھ شادی کی تھی تب کیوں نہ سوچا تھا؟ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ لیزا اس کی کامیابی کی سیڑھی تھی، تب اسے لالچ تھا، ہوس تھی، سو اس نے کچھ نہ سوچا، مگر اب بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی سوچوں کے سلسلے ختم نہ ہوئے تھے بلکہ بڑھتے ہی گئے۔ مونا کو ماں نے سب کچھ بتا دیا تھا، سو اس نے جارج پر دباؤ ڈالا اور باپ کو بتائے بغیر مگر ماں کی رضامندی سے شادی کر لی۔ اس نے باپ کو کچھ بتانے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ وہ بہت دیر گہرے صدمے کی زد میں رہا۔ آج پہلا موقع تھا جب اسے بیجی یاد آئی تھی۔ آج پہلی بار جب اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں، اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک پل کو اسے زینی بھی یاد آئی تھی، اور اپنی اولاد بھی، جس کا اسے نام بھی معلوم نہ تھا۔ خوبصورت بنگلے کے خوبصورت بیڈ روم میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے بھاگ جائے، اور آج تو اسے اپنا گاؤں بھی بہت یاد آ رہا تھا۔ پھر وہ رویا، اتنا رویا کہ جی بھر کے آنسو بہا دیے۔ وہ تنہا تھا، بالکل تنہا، بے شمار یادوں کے ہجوم کے باوجود وہ تنہا تھا۔ وہ کس حالات سے گزر رہا ہے، بیوی اور بچوں کو کوئی پرواہ نہ تھی اس کی۔ تنہائیوں اور وحشتوں نے اسے ہسپتال تک پہنچا دیا تھا۔ آج کئی روز ہو گئے تھے وہ ہسپتال میں ہی تھا، دن رات جانے کون سی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ لیزا اور بچوں کا موڈ ہوتا تو اسے دیکھنے آ جاتے، ورنہ وہ اکیلا ہی رہتا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کا دل اس شہر سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔
اسے اپنے وہی کھیت کھلیان یاد آئے جنہیں وہ کبھی حقارت سے ٹھکرا آیا تھا۔ اب وہ قدرے بہتر تھا، ہسپتال سے گھر آ چکا تھا، زندگی کی وہی روٹین تھی، مگر وہ اپنی اس روٹین سے تنگ آ گیا۔ سارے دوست اس کی حالت سے واقف تھے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ پاکستان ہو آئے۔ پاکستان کے نام سے اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بیجی بری طرح یاد آنے لگی اور زینی کا خیال بار بار آنے لگا۔ میں معافی مانگ لوں گا دونوں سے، بہت ستایا ہے نا میں نے ان کو۔ اب وہ سوچتا تھا تو صرف ان کو جنہیں وہ برسوں پہلے ٹھکرا کے ادھر آیا تھا۔ اس نے زندگی میں ہر آسائش حاصل کر لی تھی مگر پھر بھی بے سکون تھا۔ وہ جتنی بھی اونچی اڑان بھر لیتا مگر تھا تو ایک چھوٹے سے گاؤں کا، جہاں عزت و احترام تھا، سب کی خوشیاں اور غم ایک تھے، دکھ سکھ سانجھے تھے، اور یہاں لندن میں اسے ہر چیز میسر تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس کمی تھی تو عزت کی۔ لیزا اور بچے اسے 1 منٹ میں جھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ ایک دقیانوسی شوہر اور باپ تھا۔ دوستوں کے مشورے پر اس نے پاکستان جانے کا پروگرام بنا ہی ڈالا تھا۔ لیزا نے سنا اور لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا اس کے یہاں رہنے یا جانے سے، تو وہ بے پرواہ تھی۔ وہ پاکستان پہنچ گیا تھا۔ اس کے اندر عجیب سے احساسات جاگ رہے تھے۔ ایک احساس تو زینی سے ملنے کا تھا، وہ کتنی خوش ہوگی، اور ماں جی کی خوشی تو دیکھنے کے قابل ہوگی۔ وہ سوچوں میں گم جانے پہچانے راستے پر جا رہا تھا۔ سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ کچے راستے پر اب پکی سڑک بن گئی تھی، ٹانگوں کی جگہ وین نے لے لی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ چند منٹوں کا سفر بھی کٹھن لگ رہا تھا۔ گاؤں میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ جانی پہچانی گلیوں سے گزرتا وہ اپنے گھر کے سامنے تھا۔ گھر میں بھی بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ کچے مکان کی جگہ 2 منزلہ خوبصورت عمارت کھڑی تھی۔ وہ کافی دیر کھڑا انتظار کرتا رہا، بالآخر گیٹ پر لگی کال بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ چند لمحوں میں ہی گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھولنے والا انجان شخص تھا۔ جی صاحب؟ اس نے سمی کو غور سے دیکھا اور پوچھا۔ میں سمی۔ معاف کرنا صاحب، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ گھر میں کوئی ہے تو انہیں جا کر بتاؤ۔ سمی نے بزرگ کو جواب دیا۔ وہ سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے ہی گھر کے باہر تھا اور کوئی اسے پہچان نہ پا رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ اسے بزرگ کے ساتھ نوجوان لڑکا آتا دکھائی دیا جو ہو بہو اس کی کاپی تھا۔ آئیے تشریف لائیں جناب۔ لڑکے نے اسے دیکھا اور جذبات سے آری لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ صاحب کا سامان اٹھا لیں نور چاچا۔ لڑکے نے بزرگ کو مخاطب کیا۔ ہاں شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں ہے، سمی نے دل میں سوچا۔ معاذ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور نور چاچا کو کچھ کھانے کے لیے کہا۔ دونوں چپ چاپ تھے۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ نہ معاذ نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی سمی اپنا تعارف کرانے کی ہمت پا رہا تھا۔ بیجی؟ اس نے معاذ سے سوال کیا۔ جی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ دونوں پھر چپ ہو گئے۔ بیجی نہیں رہیں؟ یہ جملہ نہیں، ایک نشتر تھا جو سیدھا اس کے دل پر لگا تھا۔ وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھا تھا۔ بیجی، بیجی، میں تھا ہی اس قابل جو ماں سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ دل رو رہا تھا، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بیٹے کو باہوں میں سمیٹ لے، مگر درمیان میں فاصلے ہی اتنے زیادہ تھے کہ وہ یہ بات محض سوچ کر ہی رہ گیا۔ زینی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ وہ میری بیوی ہے۔ اچھا؟ معاذ نے اچھا کافی کھینچ کر بولا تھا۔ فی الحال ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لہجہ بے تاثر تھا۔ وہ کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ نور چاچا ٹرے اٹھائے اندر آئے۔ وہ چائے پیش کر رہے تھے۔ دونوں نفوس خاموش تھے۔ نور چاچا نے معاذ کو دیکھا۔ وہ اس کے تاثرات جانچ رہے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ معاذ کا باپ ہے۔ نور چاچا معاذ کے سرد رویے کو دیکھ رہے تھے۔ صاحب جی کھانا کب کھائیں گے؟ نور چاچا کو اچھا نہ لگ رہا تھا۔ نور کو ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ بیجی کا بیٹا تھا جن کی عمر اس کی یاد میں آنسو بہاتے گزری تھی، جو زندگی کے آخری لمحات تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔
نور چاچا بھلا اس شخص کو کیسے نظر انداز کر دیتے؟ معاذ ان کی بہت عزت کرتا تھا، سو نور چاچا کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر ہو سکے تو مجھے بیجی کی آخری آرام گاہ تک لے چلیے، سمی نے نور بابا کو کہا۔ اب تو اندھیرا ہونے کو ہے صاحب جی، صبح لے چلوں گا، اب آپ آرام کریں، میں سونے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ ڈرائنگ روم تک ہی محدود تھا، گویا اس پر واضح کر دیا گیا تھا کہ وہ اس گھر میں اجنبی ہے۔ نور چاچا بزرگ تھے، سمجھدار تھے، زینی کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، وہ بھلا سمی کو کیسے جانے دیتے؟ کیا پتہ زندگی زینی کے لیے بہار بن جائے، معاذ تو بچہ ہے، وہ بھلا اونچ نیچ کو کیا جانے گا؟ یہی سوچ کر نور چاچا نے سمی کو رہنے کی پیشکش کی تھی۔ معاذ اب کمرے سے جا چکا تھا۔ زینی، زینی، اس کے دل نے بارہا زینی کو پکارا تھا، مگر زبان پر زینی کا نام لیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ بلا آخر اسے موقع مل ہی گیا۔ نور چاچا نے اسے غور سے دیکھا، وہ بے حد تھکا اور بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ صاحب جی، زینی بی بی لاہور میٹنگ میں گئی ہیں، کل صبح تک آ جائیں گی۔ میٹنگ؟ وہ حیرانی سے نور چاچا سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب جی، زینی بی بی اپنا کالج چلا رہی ہیں نا، تو اسی واسطے لاہور گئی ہیں۔ کالج؟ وہ منہ کھولے سن رہا تھا۔ جی صاحب، 12 جماعت تو ہمارے گاؤں کی بیٹیاں اپنے ہی گاؤں میں پڑھتی ہیں نا، اپنے کالج کی افسر ہیں زینی بی بی، اللہ انہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے۔ صاحب بہت کام کیا ہے انہوں نے اپنے گاؤں کے لیے، سلائی اسکول بھی بنایا ہے تاکہ گاؤں کی ہر بچی کام کرنا بھی سیکھ جائے۔ وہ حیرت سے سب سن رہا تھا۔ ان پڑھ، جاہل، گنوار زینی کو یہ تانے دیا کرتا تھا نا، مگر اب وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ نور بابا نے اسے پوری تفصیل بتائی۔ زینی نے لاہور سے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر گاؤں واپس آ گئی، کیونکہ بیجی شہر میں صرف زینی کی وجہ سے تھی، ورنہ ان کا دل گاؤں میں ہی پھنسا رہتا تھا۔ کیا پتہ زینی پتر سمی کبھی لوٹ آئے تو وہ کہاں ڈھونڈتا پھرے گا ہمیں، وہ آز بھرے لہجے میں زینی سے کہتی تھی۔ یوں زینی گاؤں واپس آ گئی۔ پرائمری اسکول سے چلا علم کا سفر FA تک پہنچ گیا تھا۔ یہ سب زینی اور اس کے باپ کی محنت کا نتیجہ تھا۔ محنت اور لگن سے اس اسکول کا رزلٹ ہمیشہ معیاری ہوتا۔ افسران خوش تھے، یہی وجہ تھی کہ اسکول پرائمری سے ترقی کرتا کالج تک پہنچ گیا اور زینی اس کالج کی پرنسپل تھی۔ بیجی اپنے پتر کا انتظار کرتی رہیں، خون کے آنسو بہاتی رہیں، مگر وہ نہ آیا تو زندگی کا سفر تمام ہوا اور وہ اپنی حسرتیں لیے اس دنیا سے چلی گئیں۔ معاذ اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا، ماں اور دادی کے دکھ اسے یاد تھے۔ رات کی تنہائیوں میں گھٹ گھٹ کے آنسو بہاتی ماں اور دن رات آہیں بھرتی دادی، زندگی کی مشکلات کی جنگ لڑتی ماں اور کبھی زندگی میں دکھائی نہ دینے والا باپ، اسے سب یاد تھا۔ معاذ کو اپنا یہ سفر زندگی کا کبھی بھولا ہی نہ تھا۔ وہ کیسے اس شخص کو گلے لگاتا جس نے اسے یتیموں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ معاذ اپنے کمرے میں موجود تھا، اسے ماں اور دادی کا ایک ایک پل جو دونوں نے آنسو بہاتے گزارا تھا سب یاد آ رہا تھا۔ صبح سمی کی آنکھ چڑیوں کے چہچہانے سے کھلی تھی۔ رات وہ بہت دیر تک جاگتا رہا تھا۔ وہ زینی کا کیسے سامنا کرے گا یہ سوچ کر ہی وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ نور چاچا ناشتے کی ٹرے لیے اندر آ چکے تھے۔ صاحب جی ناشتہ کر لیں، پھر چلتے ہیں بیجی کے پاس، انہوں نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے سمی کو مخاطب کیا۔ بیجی تو مجھ سے بہت ناراض ہوں گی نا نور چاچا؟ نہ پتر، کبھی ماں بھی اپنی اولاد سے ناراض ہوئی ہے؟ ہاں، تیری رات تکتے تکتے ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ ہاں چاچا، بہت سزا ملی ہے مجھے ماں کو رلانے کی، اس نے تو ایک سمی کو کھویا تھا نا، سمی نے سب کچھ ہی کھو دیا چاچا، اپنا ایمان، اپنی اولاد، اپنا خاندان، میں بالکل تنہا ہوں نور چاچا، بالکل تنہا۔ وہ بلک رہا تھا۔ نور چاچا نے اپنے آنسو صاف کیے اور سمی کی طرف بڑھے۔ بس پتر، سب مقدر کا کھیل ہے، آپ ناشتہ کرو، پھر سارے دکھ ماں کو جا کے سنانا۔ زینی گھر میں داخل ہوئی تو اسے غیر معمولی بات کا احساس ہوا۔ باورچی خانے سے خوشبو اٹھ رہی تھی، وہ مسکرائی اور باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ بانو نے تینوں چولہوں پر کچھ نہ کچھ چڑھا رکھا تھا۔ خیر تو ہے نا بانو، آج کیا خاص بات ہے؟ کیا معاذ کے دوست آ رہے ہیں کھانے پر؟ نہ جی نہ،
دوست نہیں آ رہے، یہ تو اپنے نور چاچا نے کہا ہے پکانے کو، ان کے خاص مہمان آئے ہیں۔ نور چاچا کے کون سے مہمان آئے ہیں؟ زینی نے بانو سے سوال کیا۔ ہے نا خاص؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ زینی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور اندر کی جانب بڑھی۔ وہ نہا کے باہر نکلی اور سوچا کہ معاذ کے کمرے میں جا کے دیکھے کہ کون مہمان ہے۔ تبھی معاذ کے ساتھ نور چاچا دروازہ بجا کے اندر داخل ہوئے۔ چاچا کون آیا ہے معاذ سے ملنے؟ کوئی خاص مہمان ہے کیا جو بانو دل جمی سے کھانا بنانے میں مصروف ہے؟ جی پتر جی، خاص مہمان ہے۔ کون ہے؟ وہ اپنے سمی پتر آئے ہیں۔ نور چاچا نے ڈرتے ڈرتے انکشاف کر ہی ڈالا۔ کیا؟ زینی حیرت سے بت بنی کھڑی تھی۔ کتنے طویل سال تھے ان کے درمیان، اور آج وہ آیا تو زندگی تو بس ختم ہی ہونے والی تھی۔ وہ کچھ دیر گمسم کھڑی رہی۔ چاچا، انہیں کہہ دیں کہ وہ جہاں سے آئے ہیں واپس لوٹ جائیں۔ مگر زینی پتر، وہ لوٹ آیا ہے، بہت شرمندہ ہے، بہت اکیلا ہے اپنی زندگی میں۔ نور چاچا، میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے اس کی کوئی بات نہیں سننی۔ دروازہ ہولے سے بجا، آنے والا سمی تھا۔ چاچا نے ایک نظر زینی کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئے۔ کئی سالوں کی مسافت کے مسافر ایک دوسرے کے سامنے تھے، بالوں میں چاندی کے تار تھے۔ تمہارا مجرم حاضر ہے زینی، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس کے سامنے وہ ڈری سہمی زینی نہیں، ایک سوبر سی خاتون کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں ٹھکرانے کی بہت سزا پالی ہے زینی۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ کیا مجھے معاف نہیں کرو گی؟ اب وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ معاف کر دوں؟ میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں سمی، مگر ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ بولو زینی، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ میری زندگی کا وہ ہر پل مجھے لوٹا دو جو میں نے تمہارے بغیر گزارا ہے۔ میرے ہر آنسو کا جواب دو جو میں نے تمہاری یاد میں، تمہاری بے وفائی میں، رات کی تنہائیوں میں بہائے۔ کیا لوٹا پاؤ گے سمی؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے سمی۔ سو بہتر یہی ہے کہ تم جہاں سے آئے ہو نا وہیں واپس چلے جاؤ۔ زینی اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ سمی کچھ دیر چپ چاپ کمرے میں کھڑا رہا۔ زینی کے لہجے میں اتنی کڑواہٹ تھی کہ سمی کو کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مڑ کے دیکھا اور اپنے آنسو صاف کرتا گیٹ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی زینی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اگر رونا ہی تھا ماں تو پھر جانے کیوں دیا آپ نے؟ زینی کو اپنے پیچھے معاذ کی آواز سنائی دی۔ اپنے قیمتی آنسو اس شخص کے لیے کیوں بہا رہی ہیں امی جو کبھی ہمارا تھا ہی نہیں؟ اس نے ماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں لے کر باہر چلا آیا۔ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا معاذ؟ نہیں میری ماں، میں بھلا کیوں ناراض ہوں گا آپ سے؟ اس نے ماں کو سینے سے لگایا۔ جو آپ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ کیا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ جو بھی تھا اس کی محبت بے مول نہ تھی۔ اگر سمی کو گنوار دیہاتن لڑکی پسند نہ تھی تو زینی کو بھی کسی ٹھکرائے شخص کو ہرگز نہیں اپنانا تھا، بے شک وہ اس کے رگ و جان کے قریب تھا۔